موت سے چند دن پہلے انسان کو یہ ایک خواب ضرور آتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل انسان یہ ایک خواب ضرور دیکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے انسان یہ خواب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، یہ خواب کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ وہ دوست کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں لگتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ شاید اسے اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہو چکا ہے، شاید اسے پتہ چل چکا ہے کہ انہی دنوں کے اندر میری موت واقع ہونے والی۔ حضرت، میں کافی دور سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے مرنے سے پہلے کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ واقعی انہی دنوں کے اندر مرنے والا ہے، واقعی انہی دنوں کے اندر اس کی موت واقع ہونے والی ہے؟ اس سوال پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے، عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان ایک ایسی چیز رکھی ہے جو انسان کو اس پر آنے والی تمام آفات و بلیات، مصیبتوں، بیماریوں سے آگاہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کو خواب کے ذریعے پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ تیرے اوپر یہ پریشانی آنے والی ہے، تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے، تیرے اوپر یہ پہاڑ کڑکنے والا ہے، انسان کو پہلے ہی بتا دیتی ہے۔ موت انسان کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں، انسان کو فنا کر دینے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف لے جانے کا نام موت ہے، انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر موت کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے، انسان کے اندر جو موت کا ڈر ہے نا، اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو الہامی خواب دکھاتا ہے، انسان کو خواب دکھاتا ہے، تو پھر انسان یہ خواب دیکھتے ہی انسان آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا علی، موت سے پہلے جو خواب آتے ہیں، جو الہامی خواب آتے ہیں، ان الہامی خواب کے اندر کے مناظر کیا ہوتے ہیں؟ انسان خواب میں کیا کچھ دیکھتا ہے؟ اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ انہی دنوں کے اندر میں مرنے والا ہوں۔ وہ کون سے مناظر دیکھتا ہے، کون سا سین دیکھتا ہے خواب کی دنیا میں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، کہیں لمبے سفر کو جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ابھی یہ سفر کر رہا ہے، یہ وہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، جن کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، جن کے ساتھ کھایا کرتا تھا، پیا کرتا تھا، جن کے ساتھ خوب گپیں مارتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اگلی دنیا میں چلے گئے، یعنی کہ مرنے والے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہوتا ہے، مرنے والے دوستوں کے ساتھ، مرنے والے مردوں کے ساتھ یہ خواب کی دنیا میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا ہوتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ مرے ہوئے عزیز و اقارب، مردہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ ان قریب تیرا سفر ختم ہونے والا ہے، اے بندے، اے ہمارے دوست، اے میرے بیٹے، او میرے بھائی، ان قریب تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے، جلد از جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو، جلد از جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ بس یہ خواب انسان کو حوصلہ دیتا ہے،
یہ خواب انسان کی ہمت بڑھاتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے، پکا یقین کر لیتا ہے کہ انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں، انسان کو ختم کر دینے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کے مرے ہوئے عزیز و اقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے، انسان کو اس کی مری ہوئی ماں سے ملانے کا نام موت، انسان کو اس کے مرے ہوئے باپ سے، اس کے مرے ہوئے بھائی سے، اس کو مرے ہوئے دوستوں سے، عزیز و اقارب سے ملانے کا نام موت، فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت، رخصتی کا نام موت۔ یہ سننے کے بعد اس شخص نے کہا، یا علی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے یہ الہامی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے، یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم خواب دیکھنے کے بعد کانپ جاؤ، ڈر جاؤ، سہم جاؤ، تمہارا دل لرزنے لگے، تمہارا دل کانپنے لگے، تمہیں پیاس لگنے لگے، تم پانی پانی کرتے اٹھو، تو یقین کر لینا یہ خواب شیطانی خواب ہے، یہ الہامی خواب نہیں ہے۔ فرمایا یہ خواب دیکھنے کے بعد جب تمہیں حوصلہ ملے، جب تمہاری ہمت بڑھنے لگے، یہ خواب تمہیں توبہ کرنے پہ مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں سچ بولنے پہ مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے، یہ خواب تمہیں قرآن پڑھنے پہ مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں صراط مستقیم پر چلنے پہ مجبور کر دے، تو پکا یقین کر لینا یہ الہامی خواب ہے، واقعی یہ سچا خواب ہے، تم جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان جس چیز کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، جس چیز کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ چیز تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہی ہے کہ اے بندہ خدا، اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، کیونکہ یہاں تو پیسے دے کر ہر چیز مل جاتی، ڈالر دے کر ہر چیز مل جاتی، پیسہ لگے گا ہر چیز مل جائے گی، لیکن اگلی جو دنیا ہے، اگلا جو جہان ہے، وہاں پیسوں سے کام نہیں چلے گا، وہاں آپ کو نیکیاں دینی ہوں گی، وہاں آپ کو اچھے اعمال دینے ہوں گے۔ دنیا میں رہ کے نیکیاں جمع کر لو، نیکیاں اکٹھے کر لو، رخصتی کے بعد جب اگلے جہان کی دہلیز پر قدم رکھو گے تو جنت ملے گی، پہلے نیکیاں دینی پڑیں گی، پہلے نیک اعمال دینے پڑیں گے، پھر جنت ملیں گی، نیک اعمال دینے پڑیں گے، پھر جنت کی ہر نعمت ملے گی، جنت میں خوبصورت سا گھر ملے گا، جنت کی حورین ملیں گی۔ یہاں پر پیسوں کا سکہ چلتا ہے، وہاں نیک اعمالوں کا سکہ چلے گا۔